کی زکات سے تعاون کریں. شعبہ حفظ کے لیے 50 قرآن پاک کی اچھی ضرورت ہے. ایک قرآن پاک کا ہدیہ 750 ہے. جزاکم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحلو تم نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی. شعائر اللہ رب العالمین کی نشانیاں وہ کہ جن کا کوئی خاص وجہ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قوم صالح پر ایک اونٹنی بھیجی تھی جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی اونٹنی. یہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے تھی. جیسے کہ بیت اللہ اللہ رب العالمین کا گھر، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. صفا مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی، انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے صفا مروہ پر بت رکھ دیے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کہ اماں جان ہاجرہ علیہ السلام جب یہاں پر چکر لگا رہی تھی تو پانی طلب کر رہی تھی، پانی انہیں نہیں مل رہا تھا اور بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلپ رہا تھا، اور وہ دوڑتی کبھی ایسا چلتی جہاں انہیں بچہ نظر آتا. اب یہاں اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین پانی مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو عطا کیا جسے زمزم کہا جاتا ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے. تو مشرکین مکہ نے یہاں پر بت رکھ دی. یہ اللہ رب العالمین کی بے حرمتی بھی تھی اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی بات بھی تھی. جیسے ناقۃ اللہ رب العالمین کی اونٹنی، یہودیوں نے اسے قتل کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کے شاعر اللہ میں سے تھی، اس کی بے حرمتی کی، اسے قتل کیا، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا. بیت اللہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نہ بھیجتے تو پھر قریب تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ قائم کر دیتا، یعنی قیامت آ جاتی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیج کر اس امت پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ امت کو اندھیروں سے نکال کر، برائیوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کے حکم سے روشنیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف گامزد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور آپ علیہ السلام نے وہ بت نکال کر باہر پھینکے، انہیں توڑا اور یہ آیات پڑھی: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق ہے، حق آنے والا ہے، باطل جانے والا ہے، اور حق آ کر رہے گا، باطل جا کر رہے گا. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی آپ بے حرمتی نہ کرو. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہما کبیر. اللہ رب العالمین نے یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت جو ہے، یہ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے ان کی حرمت کو رکھا ہے، اور اس وقت سے ان مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور جو ہفتے کی تعداد ہے وہ 7 دن کی ہے. اور آگے اللہ رب العالمین اس آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ تم مشرکوں کے ساتھ لڑو جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے. اب حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لڑنے سے منع فرمایا ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ لڑو جس طرح وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑائی کے اندر پہل نہ کرو. اگر وہ آپ کے ساتھ پہل کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی اس پہل کا جواب دو. باقی آپ ان کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ کریں، اس سے بعد آ جائے پیش آ.
کیونکہ اس حرمت والے مہینوں کی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ حرمت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ اس مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین جو نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر اس کو اجر دیتا ہے، اور جو اس مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو بھی کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے حرمتی نہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ رب العالمین نے اس نظام کو جو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنایا تھا اس نظام کو آج وہ اپنی حالت پر پورا اسی طریقے واپسی آ چکا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اور نظام بنایا تھا۔ یعنی مہینوں کی تعداد 12 تھی اور اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے اور ہفتے کی تعداد 7 تھی، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی جو دین ہے یہ حقیقی دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ اور جب فرعون کا جب دور تھا اس کے دور کے اندر ہفتے کی تعداد 10 ہو گئی تھی۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ رب العالمین کا جو دین تھا، جو نظام تھا، جو قانون تھا، اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب کے ذریعے اس دنیا پر ہو بہو اس طریقے اتار دیا جو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے اتارا تھا، نازل فرمایا تھا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔